تو پھر اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ذویل قربا، رشتہ داروں کے پاس مال لے کے جاؤ، والیتاما، یتیموں کا خیال رکھو، والمساکین، اور مسکینوں کا خیال رکھو، وابن السبیل والسائلین وفی الرکاب۔ پھر کیا کرنا ہے کہ آپ نے مسکینوں کا خیال رکھنا ہے اور مسافروں کا خیال رکھنا ہے، اور مانگنے والوں کو، اور خرچ کریں غلام آزاد کرنے میں۔ آپ کسی کی غربت کا مذاق نہ اڑائیں۔ اسلام نے یہاں پر ہمیں وہ پوائنٹ بتا دیے ہیں جن پہ تیرا مال خرچ ہونا ہے۔ نمبر 1 رشتہ دار، غریب رشتہ دار، نمبر 2 یتیم، نمبر 3 مسکین، نمبر 4 مسافر، نمبر 5 وہ لوگ جو اس حالت کے اندر ہے کہ تیرے پاس سائل بن کے آتے ہیں، اور وہ لوگ جو غلام آزاد کرتے ہیں۔ لیکن اب یہ لوگ غلام آزاد کرنے والا ٹائم نہیں مل رہا، اب چونکہ وہ لوگ ہیں نہیں۔ اس دور کے اندر غلام آزاد کرانا بہت بڑی دولت ہوتی تھی، بہت بڑا انعام ہوتا تھا۔ تو میرے دوستو، اب یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں، ایمان کے امور میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اب اس پہ اگر آپ نے عمل کر لیا تو پھر کامیابی قدم چومے گی اور مصیبتیں ٹریں گی، اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی، اور غلام آزاد کر دیا۔ اور یہ ساری چیزیں فنڈامنٹل رائٹس میں آتی ہیں، بنیادی انسانی حقوق کے اندر آتی ہیں، جو یورپ چھوڑ ڈالتا ہے۔ یورپ کے قانون میں نے آج بھی پڑھا ہے، ان کے فنڈامنٹل رائٹس کے اندر میں نے ڈیورٹ ٹائم کے اندر میں نے ان کے انگریزی رسالے میں پڑھا تھا کہ سارے کے سارا قانون جو ہے ہماری تقسیم کرنے کا اور لوگوں کی خبر گیری کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے اور ان کے صحابہ سے لیا ہے۔ بالعموم اس کتاب کے اندر یہ ذکر ہے کہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم نے یہ قانون لیا ہے۔ اے مسلمان، غیر مسلم ان کی باتوں، ہمارے دین کی باتوں کو مان کے کہاں پہنچ گیا اور ہم کہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ فنڈامنٹل رائٹ کی باتیں تھی۔ آگے اللہ اپنے حقوق کی بات کر رہا ہے، اپنے حقوق کی بات کر رہا ہے کہ جب آپ نے یہ صدقات دے دیے، ان لوگوں کا خیال کر دیا اور ان کے اوپر آپ نے کرم کر دیا، ان لوگوں کی، ان کیٹیگریز کی آپ نے خدمت کی، تو آپ نے ایمان کے زینے طے کر لیے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، پھر نماز کی بات اللہ نے کی ہے کہ نماز قائم کی ہے۔ وَآتَى الزَّكَاةَ، پھر زکوٰۃ کی یہاں پہ بات ہے کہ مالداروں اپنا مال نکالو، کوئی نقصان نہیں ہوگا اپنی زکوٰۃ سے۔ یہ جو اوپر میں نے اقسام آپ کو بتائی ہے، مصارف زکوٰۃ اس جگہ پہ ذکر ہو رہے ہیں، ان تک اپنا مال پہنچاؤ اور انہیں زکوٰۃ دو اور اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ جیسے اس بھائی نے وعدہ کیا، ٹھیک ہے بہن تو میرے حق میں بیان دے، اس کے بعد میں پیسے دے دوں گا۔ اس طرح کی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ ہم فائدہ حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کو راغب کرنے کے لیے پہلے وعدہ کرتے ہیں اور پھر وعدہ توڑتے ہیں ایمان کے لیے، ایمان کی کامیابی کے لیے، امور ایمان کے اندر پروموشن حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ نے واضح کیا کہ تجھے اپنے وعدے پورے کرنے پڑیں گے۔ جب تو کسی سے وعدہ کرتا ہے، اور کمال نیکی کیا ہے، کمال درجے کی نیکی کیا ہے، کمال درجے کی نیکی کیا ہے؟ وہ یہ نیکی ہے کہ جب تم پہ مصیبت آئے اور سختی میں اور جہاد کے وقت، یہی لوگ جو راست باز ہیں، یہی لوگ جو حقیقی پرہیزگار ہیں، انہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقی کامیابی لکھی ہے، جو سچے ہیں، جو وعدوں کو پورا کرتے ہیں، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں بے شمار لکھی ہیں۔ تو میرے دوستو، ہمیں اپنے ایمان کے اوپر بات کرنی ہے اور ایمان کو بچانا ہے۔